پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، دشمن تو لوگ ہیں ہی اور دھتکار بھی رہے ہیں، تبلیغ کو قبول بھی نہیں کر رہے، دین اسلام کی تعلیمات کو ماننے پر آمادہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساحر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے معاذ اللہ، لیکن دوسری طرف اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے ہیں، اور پھر وہ کیسا امین تاجدار ہے، کیسی امانت کا وہ شاہ سوار ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ عزیز علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا کر جا رہے ہیں۔ دوسری جانب دار الندوہ میں وہ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کا رستہ روکنا ہوگا۔ جب ایک شخص نے کہا کہ انہیں قید کر دیا جائے، دوسرے نے کہا کہ قید و بند سے انہیں کچھ نہیں ہونے والا، 3 سال تک تو شیب ابی طالب میں بھی تم نے رکھا ہے۔ دوسرے نے کہا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے، کہا جلا وطن کر دیا تو ہم تو چلو ٹھیک ہے کسی طرح سے ان کو قابو کر رہے ہیں، کسی اور جا کر یہ مضبوط ہو جائیں گے اور واپس پلٹ کر ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو تیسرا جو مشورہ تھا وہ شیطان کی جانب تھا، جو شیخ نجد کی شکل میں وہاں موجود تھا، اور اس نے کہا کہ پھر ایک ہی حل ہے کہ معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیا جائے۔ تمام اس پر آمادہ ہوئے، اور جس رات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر ہیں، اس رات حضور کے گھر کا محاصرہ ہے، اور جس بستر پر حضور نے آرام فرمانا تھا اس بستر پر علی المرتضیٰ کو حضور نے سلایا اور فرمایا علی جب صبح ہو لوگوں کی امانتیں دے کر پیچھے پلٹ کر میرے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچ جانا۔ یہاں علی المرتضیٰ کہتے ہیں اگر میں زندگی میں کسی رات کو سکون اور اطمینان کے ساتھ سویا ہوں تو وہ شب تھی جب میرے مصطفیٰ نے مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو سر پر تلواریں تھیں، گھر کے باہر تو آپ کے جانی دشمن کھڑے تھے، اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر آپ کو معاذ اللہ وہ قتل کر دیتے، اور آپ کہتے ہیں سکون کی نیند سوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے جواب میں علی المرتضیٰ نے یہی کہا تھا کہ میرے رسول نے کہا کہ جب صبح ہو تو امانتیں دے کر آ جانا۔ جب رسول نے کہا ہے کہ علی پر صبح ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت رات میں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے میں در حقیقت رب کی امان میں بھی تھا اور مصطفیٰ کے فرمان کی بھی امان میں۔ یہ وہ اختیارات کا عقیدہ ہے جو ہمارے بزرگوں سے اور ان اصحاب سے ہمیں نصیب اور میسر ہوتا ہے۔